بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ پاکستان. صبح سویرے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انبر ملک. امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن بہت جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور اس دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کلچر کے اندر نظر آتا ہے کہ بہت ہی جوش و خروش سے منانے کے ساتھ ساتھ کھانے بٹ رہے ہیں، میلاد ہے، پوری رات لوگوں کی میلاد میں گزر جاتی ہے. تو ویورز، آج کا دن بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی خاص ہے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، اور بہت ہی اہمیت کا عامل ہے. تو اس خصوصی دن کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دو گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ سے زبردست پرسنالٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست ایک جو پرسنالٹی ہے اسکالر ہیں، ان کے ساتھ جو سیکنڈ میری پرسنالٹی ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ ایک زبردست سے نعت خواں ہیں. ویورز، میری جو پہلی پرسنالٹی ہے حافظ حسن نواز، ان کا نام ہے، یہ مذہبی اسکالر ہے. جو میری سیکنڈ پرسنالٹی ہے محمد صبحت اللہ قادری نام ہے ان کا، اور یہ نعت خواں ہے. اور چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب اور سلسلہ ہمارے شو کا مزید آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. السلام علیکم صبحت اللہ قادری صاحب، کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، سب سے پہلے آئیں گے حافظ حسن نواز صاحب آپ کی طرف. پہلے تو آپ اپنی جرنی کے لیے بتائیے کہ ماشاءاللہ سے بڑی ینگ ایج میں آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں، تو آپ کا کہاں سے آغاز ہوا، کہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن لی، اور اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بیسیکلی میری جو تعلیم کا آغاز ہے وہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوا ہے، اور میں نے اپنے والد محترم جناب قاری اللہ نواز صاحب سے پہلے حفظ کیا، اور ہم 3 بھائی حافظ قرآن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میری دلچسپی تھی کہ میں اسلامک اسکالر بنوں، تو میں نے حضور ضیاء الامت نباز یاسر مفکر اسلام مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ادارے کو منتخب کیا، اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور میرا ابھی تعلیمی سلسلہ جاری ہے. اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہمیں وسطیت کی راہ جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی کی جو راستہ ہے وہ سکھاتا ہے. اور میں تقریباً ابھی مجھے کوئی 7 سال ہونے والے ہیں، تو میں وہاں پر ابھی درس نظامی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا محمد صبحت اللہ قادری صاحب، آپ بتائیے، ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت آواز آپ کی. تو میں جاننا چاہوں گی آپ کے بارے میں تھوڑا سا، آپ اپنا بتائیے کہ کہاں سے شوق پیدا ہوا، کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے، اور کہاں سے سیکھا؟ بچپن سے تھا یا پیرنٹس کی طرف سے تھا کہ نہیں تم نے ایک اچھا نعت خواں پڑھنا ہے؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو اینڈ یور ٹیم کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، ہمیں اس قابل سمجھا اور شرف بخشا اپنے پروگرام میں آنے کا. اور جہاں تک تعارف کی بات ہے تو بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ ہوں بی ایس انگلش کا، اور نمل یونیورسٹی سے میں پڑھ رہا ہوں. اور نعت خوانی جو ہے وہ میرا شوق ہے، اور بچپن سے تقریباً 7 سال کی عمر سے میں نے نعت پڑھنے کا آغاز کیا. 7 سال جی. اور یہ گھر کا ایک ماحول اس میں میٹر کرتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں شروع سے ایک گھر میں ایسا ماحول دیا جس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اندر نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا. اور ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم اسکول کی طرف آئے تو اسکول ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو کہ بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں بچوں کو اس ایکٹیویٹیز میں. تو آئی واز ویری لکی آن دیٹ ٹائم، آئی واز دا اونلی نعت خوان ایٹ مائی اسکول. سو اس وقت وہ میرے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا کہ میں ڈیلی اسمبلی میں نے نعت پڑھنی ہوتی تھی، اور ٹیچرز بہت زیادہ اکنالج کرتے تھے اس چیز کو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، اور مجھے کمپٹیشنز میں باہر بھیجتے تھے اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کرنے. دین پھر کالج اور اب یونیورسٹی، یہاں تک کہ یہ ہے کہ کمپٹیشنز میں جانا، اور الحمدللہ بہت سارے کمپٹیشنز میں نے ون بھی کیے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ 2016 سے میرا جو ہے آغاز ہوا ٹی وی چینلز کا، اور 2016 سے لے کے اب تک کا یہاں کا سفر جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور اس میں یہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ استاد کے بغیر، چونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ استاد کے بغیر کوئی بھی اس میں اتنی کم عمری میں
آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ استاد نے ہمیں بہت سکھایا. میرے استاد گرامی قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، تو ان کی دست شفقت بھی ہم پر رہی. انہوں نے ہمیں جو ہے پراپر اس کی کلاسز دی اور ہم نے پراپر تقریباً 7 سے 8 سال میں نے اس کو سیکھا ہے. 7 سے 8 سال. جی، اور اب الحمدللہ آگے سکھانے کا بھی موقع مل رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کو سکھا بھی رہے ہیں. زبردست. اچھا حافظ حسن صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر سب سے پہلے تو جیسے آپ ماشاءاللہ سے مذہبی اسکالر ہیں، تو ایک لفظ ہے نبی، یعنی کہ نبی کو آقا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں آپ کے سوال پر آنے کی سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے. آج کا دن اور یہ نکھت و نور کا وہ جاں فضا موسم ہے، بہار کا وہ موسم ہے کہ جس دن مدینے کا تاجدار اس دنیا میں تشریف لایا تو سارے جہاں میں اجالا ہو گیا. اس دن وہ بہار جاں فضا آئی کہ جس سے عالم خزاں دید رشک ارم بن گیا، اور حضور کی آمد سے ہر شے کو جمال عطا ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو مقصد حیات عطا فرمایا. اور میں یہاں پر حضور ضیاء الامت نباز عصر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، آپ نے جو سیرت کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے، جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے جو حضور کا تذکرہ کیا ہے اس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، خزاں کی چیرہ دستیوں سے، گلوں کی نکھت افشانیوں اور انا دل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ تاک نسیاں بن چکی تھی. رویش ویران تھی اور آبجوئیں خوش تھیں، جہاں کبھی سبزہ نودمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاس و کنوت کی ایک ہماگیر کیفیت تاری تھی کہ یہاں اچانک فاران کی چوٹیوں سے گنگور گھٹا اٹھی، کہ جس کا ہر قطرہ بہار آفریں اور جس کا ہر چھینٹا فردوس بدامان تھا. یہ گھٹا برسی تو خوب دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے، اور انسانیت کے پے مردہ چہرے پر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگیں. قمریوں نے عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا، دنیا والوں نے اس شوخ و شنگ اور خیرات و برکات سے بھرپور گھٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا، اور عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا. لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا کہ جب اس کے خالق و پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روشناس کرایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ صرف جنوں کے رسول نہیں ہیں، یہ صرف فرشتوں کے رسول نہیں ہیں، یہ صرف غلمان و رضوان کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ وہ رسول ہیں جو اللہ رب العزت کی ساری مخلوق کے لیے ابر رحمت بن کر برسے ہیں. یعنی حضور کی ذات وہ ذات ہے، اور ہمارے آقا و مولا ہیں. ہم اس لیے ان کو آقا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں اور دنیا والوں کے سردار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صرف ایک گروہ کے لیے آپ رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزم کون و مکان کو حضور کی خاطر سجایا گیا. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. اور اگر حضور نہ ہوتے تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ کائنات میں جتنی بھی رونقیں ہیں یہ نہ ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ شب برات ہوتی. کائنات میں جتنی بھی رونقیں ہیں یہ حضور کے قدموں کے دھول کا صدقہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. اتنی خوبصورت انداز سے گفتگو کا ایک سلسلہ جو کنٹینیو تھا، مطلب اس کے اندر کھو کے رہ گئی ان لفظ کے اندر، اور جو وہ لفظ تھے وہ دل کو چھو گئے.
اب چلتے ہیں محمد صبغت اللہ قادری کی طرف. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ ہمیں کون سی پہلی نعت سنانے والے ہیں؟ میں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے نعت کو شاعر گزرے ہیں، میں ان کا کلام پیش کرتا ہوں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. سبحان جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ، زبردست اور بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی، اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام بھی سنایا. ماشاء اللہ. اچھا کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. 12 ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک ولولہ جوش نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانا تقسیم کرنا، یہ کیا درست عمل ہے؟ دیکھیے، بہت ہی آپ نے خوبصورت سوال اٹھایا ہے. جو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ فرحت و انبساط کا دن ہے. اس دن سارے مسلمان جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں،
اور طرح طرح کے کھانے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ یہ درست عمل ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے جو میلاد منایا ہے وہ ایک عرب کا ایک بادشاہ جس کو ملک ابو المظفر کہا جاتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ کھانے کو تقسیم کیا، اور پھر اس نے اپنا ایک بڑا وسیع دسترخوان بچھایا تھا، اور طرح طرح کے وہ کھانے پکاتے تھے، اور پھر حضور کی آمد کا استقبال کرتے تھے۔ دیکھیں جہاں تک اللہ رب العزت نے جو حضور کو بے شمار کمالات عطا کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل محبت و عقیدت کہتے ہیں کہ اگر حضور کو معجزات اگر نہ بھی عطا کیے جاتے تو اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ اس میں یہاں پر وہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ ام معبد کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ عشق و مستی مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے یار غار، جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، جو یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو راستے میں ایک ام معبد کے خاتون کے گھر کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام ام معبد ہے۔ تو یہ خاتون جو تھی، یہ جو بھی قافلہ ان کے گھر سے گزرتا تھا یہ ان کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی دودھ ہے یا جو چیزیں ہیں تو ہم اسے قیمتاً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما عوضناکم الکرا، ہمارے پاس تو آج ہمیں تو کیا سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ لجپال نبی، وہ ہم سب کا، وہ آمینہ کا راج دلارہ نبی، وہ سید ابرار احمد مختار مدنی تاجدار، وہ خاص کردگار شاف یوم قرار صدر انجمن لیل و نہار، وہ منبع جود و سخا پیکر صدق و صفا، آپ کی نظر اس خیمے کے ایک کونے میں پڑی جس میں وہ بکری کھڑی تھی۔ تو کہا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعف اور ناتواں ہے، کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی، اس لیے یہاں کھڑی رہ گئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس ذرا بکری کو تو لے کر آؤ۔ تو جب اس بکری کو لایا گیا تو میرے لجپال اور کریم نبی نے اپنا دست برکت جب اس بکری کے تھنوں پر پھیرا تو دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اتنا دودھ نکلا کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن لبالب بھر گئے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو پلایا، پھر اس ام معبد کو پلایا، پھر اس ساقی کوثر نے آخر میں خود دودھ نوش فرمایا، اور آپ نے فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں ہی پیتا ہے۔ اور پھر جب ام معبد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حسین جو آپ نے دلکش نقشہ کھینچا، حضور کا جو حسن و جمال بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات بھی آگے جائے کہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دلکش اور دل نشین حسن و جمال کو بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا حسین مرد دیکھا ہے کہ جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، لم تعبہ سجلہ ولم تذر بہ سالہ، نہ رنگ اتنا زیادہ سفید تھا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا کوئی اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ قسیم وسیم، میرے لجپال نبی بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں نا کہ مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ آگے کہتی ہیں کہ فی عینیہ دعج، کہ آپ کی آنکھیں مبارک سیاہ تھی۔ اور پھر کہتی ہیں وفی صوتہ سحل، میرے لجپال اور کریم نبی کی آواز گونجدار تھی۔ اور حضرت ہند بن نبی حالہ آپ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہتے ہیں حضور کا رخ انور اس طرح چمکتا تھا کہ جس طرح رات کے وقت ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اور اس میں جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ام معبد نے کہا، کہتی ہیں ابہى الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، جب حضور کو دور سے کوئی دیکھتا تھا
تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے، قریب جب آتے تھے تو اور ہی زیادہ سونے نظر آتے تھے۔ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا، تو حضور کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ اگر حضور کے حسن و جمال سے نقاب اٹھ جاتا تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ چودھیا جاتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بڑا دلکش اور بڑا دل حسین تھا، اور چاند بھی حضور کے نور کے آگے بے نور تھا۔ زبردست، بہت ہی زبردست ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے 12 ربیع الاول کے دن، اور بہت ہی مجھے تو یہ باتیں اس ٹائم پہ موسٹلی تو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر اتنے انوالوڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح چیزوں کے اندر نہیں انوالوڈ ہوتے، لیکن آج جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے تو وہ بہت ہی زبردست ایک فیل کرا رہے ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انسان بہت جو اپنا اسلام، ہمارا جو اسلام ہے اور جو ہم مسلم ہیں، جب ہماری اپنی ایک روح ہوتی ہے تو روح ہماری تبھی خوش ہوتی ہے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی سنت کے بارے میں جب جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کی طرف آتے ہیں صفت اللہ، ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے نعت خواں ہیں، اور آپ نے بتایا کہ پچھلے 8 سال سے آپ جو ہے اس سفر کا آغاز آپ نے کیا اور 8 سال آپ کو ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ اس کے اندر کوئی آپ کو پریشانی ہوئی یا بہت اسموتھلی آپ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنتے رہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، خواتین جو آج کل کی جو ہیں وہ اسپیکر پر جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ غیر محرم کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر میں جو نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے یہ بالکل درست عمل نہیں ہے اور بالکل ناجائز عمل ہے، کہ آپ کی آواز اگر غیر محرم کے کانوں تک پہنچ جائے تو ایسے میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں بیٹھی ہیں اور وہ نعت شریف اسپیکر کے بغیر پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ درست عمل ہے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ ہمارے لیے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو جو مقصد حیات عطا فرمایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، ان میں سے میں ایک آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سنانا چاہوں گا۔ حضرت اسما بنت امیس صاحب فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ استراحت فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ استراحت فرما تھے، اور آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ قربان جائیں، قربان جائیں، حضرت علی تمہارے مقدر پر اج کائنات کا حسین پھول تمہاری گود میں جلوہ فرما ہے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، اور ان کا چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر اقدس ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نماز عصر پڑھ چکے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سورج کی طرف تکتے ہیں جو غروب ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی چہرہ رسول کی طرف تکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں حضور کو نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے، اور اگر حضور کو جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، تو حضور کو نہ جگایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے علی، اے میرے غلام، اے میرے بندے، کیا تو نے نماز عصر پڑھ لی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے تو ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے، اور آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا،
تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وضو کیا اور اسی وضو سے آپ نے نماز عصر ادا کی۔ اس کو کہتے ہیں محبت حیدر کرار کہ تیرے سونے پر نماز عصر واری یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تباں تمہارے لیے۔ زبردست، بہت ہی زبردست ٹرانسلیشن ہماری جاری ہے 12 ربیع الاول کے دن، اور بہت ہی مجھے تو یہ باتیں اس ٹائم پہ موسٹلی تو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر اتنے انوالوڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح چیزوں کے اندر نہیں انوالوڈ ہوتے، لیکن آج جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے تو وہ بہت ہی زبردست ایک فیل کرا رہے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انسان بہت لائک جو اپنا اسلام، ہمارا جو اسلام ہے اور جو ہم مسلم ہیں، جب ہماری اپنی ایک روح ہوتی ہے تو روح ہماری تبھی خوش ہوتی ہے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی سنت کے بارے میں جب جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کی طرف آتے ہیں صفت اللہ، ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے نعت خواں ہیں، اور آپ نے بتایا کہ پچھلے 8 سال سے آپ جو ہے اس سفر کا آغاز آپ نے کیا اور 8 سال آپ کو ہو گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ اس کے اندر کوئی آپ کو پریشانی ہوئی لائک یا بہت اسموتھلی آپ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنتے رہے؟ دیکھیں، کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں مشکلات تو ہر انسان کے لیے آتی ہیں، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں ہمیں اسٹرگل کے بغیر کبھی بھی انسان کسی مقام پہ نہیں پہنچتا۔ تو اگر اس فیلڈ کی بات کی جائے تو اس فیلڈ میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ سم ٹائم آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ والدین کا ہمارے اوپر جو دست شفقت ہے، پیرنٹس نے بیسیکلی ہمیں سٹارٹ سے لے کے سائے کی طرح اب تک وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں کہ جہاں بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ خود ہمیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور استادوں کی اس میں یہ بہت بڑا ایک رول ہے، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ٹریک سے اتریں، تو انہوں نے ہمیں اپنے سائے میں رکھے، تو بڑے اسموتھلی طریقے سے ہم نے یہ سفر طے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 8 سالوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے بھی رہے، لیکن الحمدللہ اس وقت کیونکہ اسٹیج ایسا تھا کہ ایک آغاز تھا، تو سم ٹائم ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے تھے کمپٹیشنز میں جا کے کہ شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ جیسے جیسے ہمیں ایکسپیرینس ہوتا گیا، تو جب ایک امید کی کرن ظاہر سی بات ہے نظر آتی ہے کہ اب ہم اس سٹیج پہ جا رہے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم امپروومنٹ بھی کیا ہم نے ساتھ ساتھ، اور اب الحمدللہ 8-9 سال ہو گئے ہیں کہ اب تمام ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں، رمضان المبارک میں، ربیع الاول ہو، کوئی بھی موقع ہو تو لوگ پیار کرتے ہیں، نعت کے حوالے سے لوگ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، حافظ حسن نواز صاحب، مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر میلاد بہت زیادہ، ہر طرف، ہر گھر کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر آپ کو میلاد ہوتے نظر آ رہے تھے، اور اسپیشلی خواتین کے بھی میلاد ہوتے ہیں، تو اس میلاد کے اندر وہ شرکت کرتی ہیں، تو کیا یہ درست عمل ہے کہ خواتین کے بھی میلاد ہونے چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، خواتین جو آج کل کی جو ہیں وہ اسپیکر پر جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ غیر محرم کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر میں جو نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے یہ بالکل درست عمل نہیں ہے اور بالکل ناجائز عمل ہے کہ آپ کی آواز اگر غیر محرم کے کانوں تک پہنچ جائے تو ایسے میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں بیٹھی ہیں اور وہ نعت شریف اسپیکر کے بغیر پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ درست عمل ہے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ ہمارے لیے، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو جو مقصد حیات عطا فرمایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، ان میں سے میں ایک آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سنانا چاہوں گا۔ حضرت اسما بنت امیس آپ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ استراحت فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ استراحت فرما تھے، اور آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔
قربان جائیں حضرت علی تمہارے مقدر پر، اج کائنات کا حسین پھول تمہاری گود میں جلوہ فرما ہے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، اور ان کا چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر اقدس ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نماز عصر پڑھ چکے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سورج کی طرف تکتے ہیں جو غروب ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی چہرہ رسول کی طرف تکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں حضور کو نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے، اور اگر حضور کو جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے۔ تو حضور کو نہ جگایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے علی، اے میرے غلام، اے میرے بندے، کیا تو نے نماز عصر پڑھ لی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے تو ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے، اور آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وضو کیا، اور اسی وضو سے آپ نے نماز عصر ادا کی۔ اس کو کہتے ہیں محبت حیدر کرار، کہ تیرے سونے پر نماز عصر واری یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اچھا سیرت اللہ آپ کی طرف آئیں گے، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت زبردست ایک نعت ہمیں پہلے بھی سنائی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک اور ہمیں نعت سنائیں اور زبردست سنائی دیں۔ میں ایک بات کرتا چلوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، جو نعت خوان دیکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے پروگرام سجایا ہے ایک نعت خوانی کے حوالے سے، تو میں نعت سے پہلے ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے سننے والے نعت خوانوں کو، کہ جو جی ضرور ضرور، اور ہم اینڈ میں بھی آپ کا ایک پیغام ہوگا وہ بھی ضرور دلوائیں گے۔ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی فن نہیں ہے، نعت کوئی فن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے کہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے۔ تو جب بھی نعت پڑھیں، ادب سے نعت پڑھیں، ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور عشق مصطفیٰ سے دل سے نعت پڑھیں۔ کبھی کسی دنیاوی مقصد کو لے کے اس کو سامنے رکھ کے نعت نہ پڑھے جائے، کیونکہ یہ فن نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ تو حضور کی نعت پڑھنا ہی جو ہے یہ بہت بڑا ایک یہ کہہ لیں بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ جیسے آپ نے مشکلات کی بات کی، تو اس میں ثابت قدمی جو ہے نا وہ بہت، اور وہ ایسے آتی ہے کہ ہم جن کی نعت پڑھتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ حضور خود ہاتھ تھامتے ہیں، تو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ ایزیلی ہمیں کبھی اس نے رکاوٹ نہیں بنی کوئی مشکل بھی حضور کی نعت کی فیلڈ میں۔ تو کلام میں مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے سید صبی الدین رحمانی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، میں ان کا ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، 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 حض
ہے
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت سرکار ہو
جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین آواز ہے. جس سے کہ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شو کا ٹائم بہت ہی لمیٹیڈ ہوتا ہے، لیکن اس لمیٹیڈ سے ٹائم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ایسا شو لے کر آئیں کہ جو آپ کے لیے بہترین ہو اور جس سے آپ مستفید بھی ہو سکیں. حافظ صاحب، اینڈ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کا یہ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن مبارک دن ہے اور مطہر دن ہے اور بڑا نفیس دن ہے کہ جس دن وہ پھول کھلا جس نے گلشن ہستی کو سجا دیا. میں آخر میں امت مسلمہ کو یہ میسج دینا چاہوں گا. میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر آپ لاکھ عبادتیں بھی کریں، لاکھ سجدے بھی کریں اور آپ تبلیغیں بھی کرتے پھریں، اگر حضور کی محبت آپ کے سینے میں موجود نہیں ہے تو سب کچھ آپ کی عبادتیں رائیگاں ہیں. تو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت کا رنگ چڑھائیں، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات بتائیں، انہیں بتائیں کہ حضور چلتے کیسے تھے، حضور مدینے کی گلیوں میں خرام ناز کیسے فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کیسے تناول کرتے تھے، اور آپ کے نالین پاک کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کی سکھائی جائیں تاکہ ہم یہ سیکھ کر اس تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تعلیمات سیکھ سکیں. ماشاء اللہ. جی، آپ کی طرف آئیں گے سر، آپ اینڈ میں کیا پیغام دیں گے؟ آخر میں اس دن کی مناسبت سے اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. اسپیشلی میں پیرنٹس سے مخاطب ہو کر یہ بات کروں گا کہ اپنے بچوں میں یہ چیز کنورٹ کی جائے کہ جیسے ان کی آغاز سے جو تربیت کی جاتی ہے گھر میں، تو اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ چیز سمجھائی جائے کہ یہ کون سا دن ہے اور آج کی دن کا کیا خاص بات ہے اور یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں. اس کی ریزن ان کو سمجھائی جائے بچوں میں، تاکہ ان بچوں میں کیونکہ جو بچپن کا ایک سٹیج ہوتا ہے نا، یہ بچوں کا ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سے بچے سیکھتے ہیں اور وہ لرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ اور وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان کی پرسنالٹی میں آگے جا کے وہ کیا بنیں گے. اگر اسی ایج سے ان کے اندر یہ چیز ہم کنورٹ کریں تو میں پیرنٹس سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر 12 ربیع الاول کی دن کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں کہ یہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن ہے، تو ہم یہ خوشی کیوں مناتے ہیں، تاکہ کل آنے والی نسلیں بھی یہ سلسلہ اس کو جاری و ساری رکھیں. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بچے بھی میلاد منائیں گے. صحیح. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب آپ کا بھی، اور تھینک یو سو مچ صبحت اللہ صاحب. جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ٹرانسمیشن. امید کرتی ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور جو ہماری دو بہت ہی بہترین پرسنالٹیز تھی ان کے ساتھ ہم نے ایک بہترین شو کیا. ویورز، جیسے دو بہترین پرسنالٹیز نے اپنے پیغام دیے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین تھے. آپ کا لرننگ پوائنٹ یا آپ کے بچوں کا لرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا گھر. جب آپ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہی چیزیں آپ کا جو بچہ ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے. تو کائنڈلی جب بھی آپ اپنے بچوں کو سکھانے کی طرف لے کے چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور بتایا کریں. اپنے بچوں کے لیے آپ لوگوں کو ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر لینا چاہیے جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ ان کو اسلام کے بارے میں سکھائیں. ہر جگہ میں دیکھا جاتا ہے بچوں کو انگلش تو سکھائی جاتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو دین کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور ان کو سکھایا بھی نہیں جاتا. سارا فوکسڈ ہماری آج کی جنریشن کا صرف انگلش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ سیکھیں. ہمارے حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ ایجوکیشن سیکھیں چاہے آپ کو اس کے لیے چین بھی کیوں نہ جانا پڑے. اس ٹائم پہ تو چین نہیں تھا، لیکن ایک سوال تھا، ایک لفظ، ایک جملہ کہا گیا تھا. سیکھنا چاہیے لیکن اپنے اسلام کو، اپنے دین کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اسٹے بلیسڈ.